دجال کب اور کہاں پیدا ہوا؟ وہ رب کی بارگاہ سے کیوں ٹکرایا؟ دجال کس کی اولاد میں سے ہے اور اس کو کس نے قید کیا تھا؟ دجال کہاں پر قید ہے اور کب وہ آزاد ہوگا؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کی تلاش ہم میں سے ہر کسی کو رہتی ہے۔ آج کے ویڈیو میں انہی اہم سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ آئیے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ دجال کی پہچان کیا ہوگی اور وہ دنیا میں کیسی تباہی مچائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، دجال چھوٹے قد کا، بدصورت اور ایک آنکھ سے اندھا ہوگا۔ اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوگے۔ اس کا جسم بالوں سے بھرا پڑا ہوگا۔ اس کے سر کے بال گنگریالے ہوگے، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، ناک بڑی اور طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ اس کے ماتھے پر کھپر لکھا سانپ دکھائی دے گا، جو کہ مسلمان بآسانی سے پہچان سکے گا۔ وہ جب زمین پر نمودار ہوگا تو لوگوں کو بڑا پرہیزگار دکھائی دے گا، پر اندر سے کفاروں کی طرح ظالم ہوگا۔ جب اس کے پیروکار کافی ہو جائے گے تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ وہ بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر گردش کرے گا، جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لمبائی تقریباً 40 گز کے قریب ہوگی۔ وہ جھوٹا پریبی قسم کا انسان ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت خزانے ہوگے۔ وہ بے شمار نہروں پر قابض ہوگا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص اس کی دولت خزانوں یا نہروں سے پانی نہیں پی سکے گا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو قومیں اس کے پیروکار ہوگی، اس قوموں پر بارش برسائے گا تاکہ وہاں اناج اگ سکے اور وہ قومیں خوشحال ہو سکے۔ جو قوم اس کو ٹھہرائے گی، اس کو قتل کروانے کی کوشش کرے گا۔ وہ لوگوں کو کہے گا کہ اگر میں آپ کے باپ دادا کو زندہ کر دوں تو آپ مجھے خدا مانو گے؟ لوگ اس کی بات پر ہاں کہیں گے تو دجال کے شیطان ساتھی ان کے بابا و اجداد کی شکل لے کر پیش ہوگے۔ اس طرح کافی لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس طرح کی تسلیہ دے کر وہ لوگوں کو اپنا پیروکار بنانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ دجال کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ وہ دنیا کے ہر کونے میں گردش کرے گا۔ تمام دنیا کے کافر اور اسرائیلی اس کی حمایت کرے گے۔ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ہر جگہ کی کوشش کرے گا، اور وہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہی ہوگا۔ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، پر اس کو وہاں مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے گا۔ آخر کار وہ مکہ میں ذلیل و خوار ہو کر مدینہ کی طرف رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوگے۔ ہر دروازے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا، جو دجال کو مدینے میں گھسنے نہیں دے گی۔ وہ اپنی ہر کوشش کے باوجود ناکام ہو جائے گا۔ ان دونوں مدینہ منورہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا۔ بہت سارے لوگ مدینہ سے نکل کر باہر کی طرف جائیں گے۔ دجال ان سب کو ختم کر دے گا، پر ان میں سے ایک بزرگ بچ جائے گا۔ وہ دجال کے لشکر میں داخل ہو جائے گا۔ دجالی لوگوں کو ان کی باتوں پر شک ہوگا کہ ایک شخص ہمارے آقا کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو وہ ان کو پکڑ کر دجال کے دربار میں لے آئے گے۔ جب اس بندے کو دجال کے پاس لے جایا جائے گا تو وہ دجال کو دیکھتے ہی شور شرابہ کرنا شروع کر دے گا کہ تو ہی وہ بدبخت دجال ہے جس کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا تھا۔ دجال یہ الفاظ سنتے ہی غصے سے لال پیلا ہو جائے گا۔ دجال کے حکم دینے پر اس شخص کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ دجال اس کے جسم کے ٹکڑے دیکھ کر اپنے پیروکاروں سے کہے گا کہ اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو تم سب مجھے خدا مان لو گے؟
سب یک ہو جا ہو کر کہتے ہیں ہم تو آپ کو پہلے ہی خدا مانتے ہیں، اگر اس کو دوبارہ زندہ کر دو گے تو ہمارا یقین پختہ ہو جائے گا۔ جب وہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو حکم خداوندی سے وہ زندہ ہو کر بولے گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے جو خدا بننے کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس پر دجال اس کو پھر قتل کرنے کی کوشش کرے گا، پر اس بار وہ اس کو ختم کرنے میں ناکام ہو جائے گا۔ وہ شرم کے مارے اس کو آگ میں پھینکنے کا حکم دے گا۔ جب اس کو آگ میں پھینکا جائے گا تو آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ پھر وہ شام کی طرف روانہ ہوگا، وہاں دمشق میں حضرت امام مہدی بھی آ چکے ہوگے۔ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا۔ جب حضرت امام مہدی کو خبر ہو گئی کہ دجال بھی ادھر کا رخ کر رہا ہے تو امام مہدی ایک بہت بڑی فوج دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرے گا۔ دجال کے مالی حالات اور فوج بہت بہتر ہوگی، وہ اپنی دنیاوی طاقت کی وجہ سے بہت آگے ہوگا، پر لوگوں کو یہ یقین ہو چکا ہوگا یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ امام مہدی دجال سے لڑنے کے لیے دمشق میں مسلمانوں کو اکٹھا کرے گے۔ دمشق کو ہیڈ کوارٹر کے طور پر جانا جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام ایک نماز کی امامت کروانے کے لیے امام کی جگہ کی طرف جائے گی۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوگے۔ نماز کے بعد لوگ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوگے۔ جب وہ دجال کے لشکر کے پاس پہنچے گے تو دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا فیصلہ کرنے کا سوچے گا، پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ دجال کے قتل کرنے پر ارد گرد کی ہر چیز بول اٹھے گی، جہاں جہاں دجالی لشکر کے لوگ چھپے ہوگے۔ ناظرین گرامی، اس بات کا خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ دجال کون ہے، کہاں ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ کچھ روایات اس طرح بیان کی گئی ہے کہ دجال حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں آیا تھا، کچھ کا کہنا ہے کہ یہ حضرت سلمان کے دور میں جنات انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے۔ ان کے آباء و اجداد کو تو وہاں ہی ختم کر دیا گیا تھا اور دجال کو وہاں قید خانے میں بند کر دیا تھا، یہ ابھی وہاں ہی موجود ہے۔ اس کے ساتھی شیطان اس کو خبر سے باخبر رکھتے ہیں۔